ہمارے یہاں پر جو رینٹ کے معاملات ہیں ان کو جو رینٹ کا قانون ڈیل کرتا ہے. آ، آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے، قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اگریمنٹ ہوا ہے تو اس کو رجسٹرڈ کروایا جائے. ہمارا رجسٹریشن ایکٹ ڈیل کرتا ہے ڈاکومنٹس کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ اگر 12 مہینے، 1 سال یا اس سے زیادہ کی مدت کا کوئی بھی اگریمنٹ ہے، کوئی ٹیننسی وغیرہ کا بھی ایون، تو اس کو رجسٹرڈ کروانا وہ ایک مسٹ رجسٹریبل ڈاکیومنٹ ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ دیکھیں جب ہم کوئی رجسٹری کروانے جاتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ رجسٹرڈ کروانے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ سرٹن فی وغیرہ پے کرنا پڑتی ہے. تو یہاں پر لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ جو رجسٹری کا جو پروسیس ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس فیس سے بچنے کے لیے وہ کرایہ داری کا معاہدہ کرتے ہی 11 مہینے کا ہے. اب جتنے بھی کرایہ داری کے معاہدے روٹین میں جو ہوتے ہیں عام طور پر، وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے جی یہ کرایہ داری کا معاہدہ 11 مہینے کے لیے ہے. اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے جی وہ رجسٹری کروائیں گے تو وہ پیسے پڑیں گے. حالانکہ یہ سیکیورٹی ہوتی ہے، سیفٹی ہوتی ہے دونوں پارٹیز کی، خاص طور پر جو مالک مکان ہے اس کی. کہ بہت سارے کیسز بعد میں ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو میں نے خرید لیا تھا اور یہ وہ. تو وہ اگر رجسٹرڈ ایک ڈاکومنٹ ہوگا جس میں وہ سب رجسٹرار کے پاس اس کو پتہ ہوگا، تو وہ ایک سینکٹٹی جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گی کہ یہ کوئی سیل پرچیز وغیرہ والا کل کو کلیم ہوا ہوگا بھی تو وہ اس کو وہ کلیم بڑا ہلکا کلیم ہوگا. تو وہ 11 مہینے کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ رینٹ اگریمنٹ جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے. بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جس میں مالک مکان اگر کوئی گھر خالی کروانے جاتا ہے، وہ اس کو نوٹس سرو کرتا ہے، نوٹس پہ بھی وہ کرایہ دار گھر خالی نہیں کرتا، تو وہ پھر رینٹ کورٹ میں کیس فائل کرتا ہے جی، اس کی ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کرتا ہے. تو کچھ کیسز ایسے آتے ہیں جس میں کرایہ دار آ کے کہتا ہے جی نہیں بے شک ہمارا 11 مہینے کا تھا، اس کے بعد ایک تو وہ رینیو نہیں ہوا، میں تو 3 سال سے وہ رہ رہا ہوں، اور ہمارا جو کرایہ داری معاہدہ تھا وہ 3 سال پہلے ہوا تھا. ایک غلطی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ 11 مہینے مکمل ہو گئے ہیں تو اب وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ اس کو فریش کریں، ایک نیا کرایہ داری معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ سے، وہ بے شک آپ چلیں 11 مہینے کا ہی کریں لیکن وہ ضرور کریں. تو جب آپ ایک ہی ڈاکومنٹ، ایک ہی کرایہ داری معاہدہ ہوا ہے اور اس کو آپ نے دوبارہ سے رینیو نہیں کیا، دوبارہ اس پروسیس سے آپ نہیں گزرے 11 مہینے کے بعد، تو وہ کرایہ دار کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جی 5 سال پہلے کا یہ اگریمنٹ ہے، تو یہ جب 11 مہینے مکمل ہوئے تھے تو ہم نے زبانی کلامی اس کو ایکسٹینڈ کر لیا تھا، اب تو 15 سال کے لیے وہ ہم نے کر لیا تھا، تو میں تو نہیں اس میں سے، چونکہ ہمارا 15 سال کا وہ ایک اگریمنٹ ہے تو نہیں نکلوں گا. اس پہ لاہور ہائی کورٹ کی ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے، اس میں انہوں نے اصول وضع کیا. انہوں نے کہا کہ جب کوئی اگر ریٹن ڈاکومنٹ ہے، ریٹن کوئی کرایہ داری معاہدہ ہے، اگر وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اگر کرایہ دار یہ الج کر رہا ہے کہ میرا تو 10 سال تک ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، تو وہ کہتے ہیں اس کو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ کوئی ریٹن ڈاکومنٹ سامنے لے کر نہ آئے. اور اس میں اگر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ 10 سال کے لیے وہ ہو گیا ہے، رینٹ ڈیڈ ہمارا ہو گیا ہے، اور جب 10 سال کے لیے ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک رجسٹرڈیبل ڈاکومنٹ ہوگا. وہ رجسٹرڈ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا وہ ایک الگ پہ ڈیبیٹ ہوگی، وہ بھی اس کا کیس کمزور کرے گی. تو کورٹ نے یہ کہا کہ جب آپ کا 11 مہینے کا رینٹ اگریمنٹ ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ پرزیوم کیا جائے گا، وہ اگر آپ ابھی بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں، اس پراپرٹی کو یوز کر رہے ہیں، کہ وہ منتھ بائی منتھ جو ہے، وہ منتھ ٹو منتھ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ اب ایک اور مہینے کے لیے وہ اس کا کرایہ دار ہے، وہ ایک اور مہینے کے لیے اس کا کرایہ دار ہے. وہ اس کو سال یا 11 مہینے یا 10 سال کے اوپر وہ اس کو لنگر آن نہیں کیا جائے گا. میں وہ ججمنٹ جو ہے وہ کوٹ کر دیتا ہوں. یہ ریٹ پٹیشن تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں آئی، ریٹ پٹیشن نمبر 7652 آف 26. یہ ریسنٹ ججمنٹ ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے. خضر حیات ورسز اے ڈی جے ایٹسیٹرا وغیرہ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج وغیرہ، اور یہ ڈیسائیڈ کی ہے مسٹر جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب نے. 22/6/2026 کا یہ فیصلہ ہے. اس کی لاہور ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ ہے 2026 ایل ایچ سی لاہور ہائی کورٹ 4035. تو اس میں انہوں نے کہا where period of tenancy is orally extended, the said extension at the most can be treated as for 1 monthly only and cannot be treated as an extension for a period beyond the said time frame unless the other party concedes to the same.
The ground raised by the petitioner that tenancy had been orally extended for 15 years cannot be assumed to be correct as the other side has not conceded to the same. इसमें भी जिस तरह इशू आपने देखा, उसने एक पार्टी ने कहा जी ये तो 15 साल का इसने ज़बानी मेरे साथ मुआहदा कर लिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ज़बानी मुआहदा है तो वो ये समझा जाएगा कि वो एक्सटेंड हुआ भी है तो वो 1 महीने के लिए हुआ है। और ये जो रजिस्टर्ड ना करवाने का एक एक फ़ायदा जो हमने डिस्कस किया, नुकसान उसका क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी, कोई तनाज़ा हो जाता है किरायादार या मालिक मकान के दरमियान, तो वो अपना केस कोर्ट में लेकर जाता है, तो जो किरायादार है उसको 5% जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ता है ऑफ द टोटल रेंट ऑफ दैट ईयर। 1 साल का जो टोटल रेंट है उसका 5% जब तक वो फाइन जमा नहीं करवाएगा कोर्ट में, कोर्ट उसका केस नहीं सुनेगी। और अगर मालिक मकान तनाज़ा लेकर गया है कोर्ट में, तो उसको 10% वो फाइन या फीस जमा करवानी पड़ेगी, कोर्ट फीस, उस सारे साल का जो रेंट बनता है उसका 10%, तो तब कोर्ट उसका केस एंटरटेन करेगी। तो रजिस्टर्ड ना करवाने की सूरत में आपको ये नुकसान भी होगा, ये आपको फाइन पे करना पड़ेगा या फीस पे करना पड़ेगी।